یعنی تکبیر تحریمہ جب ہم نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی آواز اتنی ہو کہ آپ کے کان سن لیں، اللہ اکبر۔ ہاں اگر اطراف میں کوئی شور وغیرہ ہے اس کی وجہ سے آپ کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اتنی آواز نکالنا ضروری ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جاتی۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے بس ایسے ہی آواز نہیں نکالی اور دل میں اللہ اکبر کہا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آواز کا خیال رکھنا ہے، اتنی آواز سے تکبیر کہنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی تکبیر کی آواز پہنچ جائے۔ دوسری احتیاط اس میں یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ مقتدی ہیں اور امام کی نماز شروع ہونے دیں پہلے۔ جب امام کی تکبیر ختم ہو جائے اللہ اکبر، اس کی اکبر کی رے مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ کی تکبیر ختم ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ نے پہلے تکبیر ختم کر دی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، پہلے امام صاحب کو نماز شروع کرنے دیں، ان کی تکبیر مکمل ہونے دیں، پھر آپ اپنی تکبیر مکمل کریں گے۔ تیسری بات جو خیال رکھنے کی، ہم آئے امام صاحب نماز میں تھے اور کسی اور رکن میں تھے، کھڑے نہیں تھے، رکوع میں تھے یا سجدے میں تھے یا قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کسی اور رکن میں تھے، تو اب پیچھے آنے والے کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے، تکبیر کے بعد ایک سبحان اللہ کی مقدار وہ انتظار کرے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا امام کے ساتھ مل جائے۔ تو اللہ اکبر کہیں گے، پھر ایک سبحان اللہ کی مقدار ایسے ہی کھڑے رہیں گے اور پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائیں، سجدے میں ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں شامل ہو جائیں، وہ قاعدے میں ہیں تو آپ قاعدے میں شامل ہو جائیں۔ اگر کسی شخص نے یوں کیا کہ اللہ اکبر کہا اور گیا ڈائریکٹ نیچے امام کے ساتھ ملنے کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ تکبیر تحریمہ سے متعلق 3 بنیادی باتیں آپ کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔